السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے ہیں۔ سورج اور چاند کی کرنوں سے زیادہ درود و سلام ہوں رحمت مجسم سربر کونین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ ناظرین، آج 4 رمضان المبارک ہے اور ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن کا بھی آج چوتھا روز ہے۔ آج ہم نے معلم القرآن کا سبق نمبر 4 پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے تفہیم قرآن کے سلسلے میں قرآن پاک کی سورہ حامیم السجدہ کی آیت سلیکٹ کی ہے، وہ آیت نمبر 30 ہے، اور اس کے اعتبار سے جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اعمال ایسے کہ فرشتے اتریں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں اس موضوع کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ انسان جبلی طور پر اس بات کا ہمیشہ سے طلبگار ہے کہ وہ نمایاں ہو، اس کی کامیابی نمایاں ہو، اس کو شاباش ملے، اس کو تحسین ملے۔ یہ جو زندگی ہے بہر کیف دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ تو یہاں لوگ مختلف قسم کے اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کا اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جب بندہ وہ کرے تو وہ ایسے مقبول ہوتے ہیں، ان کی ایسی عزت ملتی ہے، ایسی توقیر ملتی ہے، ایسی شان ملتی ہے کہ ان کے اعمال کو مبارک دینے کے لیے، اس کے اعمال کو دیکھنے کے لیے، اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن اس پر بھی بات کریں گے۔ تو معزز ناظرین، آج ہم اپنا معلم القرآن کا جو سبق ہے ہمارا سبق نمبر 4 ہے، لیکن جیسا کہ ہماری روٹین ہے کہ ہم سبق نمبر 4 شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق جو سبق نمبر 3 ہے اس کو ایک نظر ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ جو کل ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 3 میں ہم نے کل ملا کر ہم نے 3 علامات پڑھی تھی، واو الف، واو نون اور یا نون۔ ان کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، اور تینوں علامتوں کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا۔ تو ہم اپنے آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے معلم القرآن میں سے سبق نمبر 4۔ سبق نمبر 4 میں کل ملا کر 2 علامات ہیں، گول تا اور الف لمبی تا۔ یہ دونوں علامتیں مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہیں اور عمومی طور پر ان کا الگ اردو ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جو پہلی علامت ہے گولتا، یہ علامت واحد مؤنث کو ظاہر کرتی ہے، جیسے مسلمتن اسلام لانے والی اور کافرتن کفر کرنے والی۔ اب جو مسلمتن ہے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ لفظ اسم ہے، اور اسم جو ہے واحد ہے، واحد میں پھر یہ مؤنث ہے، تو اب واحد مؤنث کی جو علامت ہے وہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔
इसी तरह रहमतुन रहमत, क़रियतुन बस्ती, अदावतुन दुश्मनी, क़लीलतुन थोड़ी, अल हयातु जिंदगी, उम्मतुन उम्मत। ये हमारे सामने स्क्रीन पर 6 कलिमात हैं, 6 अल्फाज हैं। अब जब हम इनको डिस्कस करेंगे, इनको ग्रामर के एतबार से मुअल्लिमुल कुरान की रोशनी में हम जब इनको हल करेंगे तो हम ये पूछेंगे कि जी बताएं रहमतुन इस्म है या फेल है? तो हमारा जवाब क्या बनेगा कि रहमतुन इस्म है। फिर अगला सवाल ये होगा ये वाहिद है या जमा है? तो हमारा जवाब होगा जी ये वाहिद है। अगला सवाल क्या होगा ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो अल्टीमेट हमारा जवाब क्या होगा ये जी मुअन्नस है। पूछने वाला ये पूछेगा कि इसमें वाहिद मुअन्नस की निशानी क्या है, तो हम बिला झिझक बिला तरद्दुद ये बताएंगे कि इसके आखिर में गोलता है। गोलता वाहिद मुअन्नस की अलामत है। इसी तरह इसकी और भी कई मिसालें हैं, जैसे इम्राअतुन औरत, शजरतुन दरख्त, जलालतुन गुमराही, तौइफतुन गिरोह, आखिरतुन आखिरत और आयतुन निशानी। ये भी 6 कलिमात का एक ग्रुप हमारे सामने है। इसमें भी 6 अल्फाज हैं, 6 कलिमात हैं। तो ये भी 6 के 6 इसम है, वाहिद है, मुअन्नस है। इसमें वाहिद मुअन्नस की निशानी क्या है? आखिर में गोलता है, और इसम की निशानी इसमें तनवीन है। इसी तरह हम आज की जो दूसरी अलामत है वो है अलिफ लंबिता। पीछे हमने गोलता पढ़ी थी, अब है अलिफ लंबिता। जब हम इसको देखेंगे इसके बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अलामत है ये अलामत जमा मुअन्नस को जाहिर करती है। गोलता किसको जाहिर करती थी? वाहिद मुअन्नस को। और अलिफ्ता जमा मुअन्नस के लिए आती है। ये अलामत जमा मुअन्नस को जाहिर करती है और इसका तर्जमा सब किया जाता है, और कभी कभार इसका अलग तर्जमा करने की जरूरत नहीं होती, इसका अलग तर्जमा करना मुमकिन नहीं होता। तो उस सूरत में जब इसका अलग तर्जमा करना मुमकिन नहीं होता, ये जमा मुअन्नस के लिए आती है। और कुरान मजीद में अमूमी तौर पर अलिफ ता के अलिफ को खड़ी जबर से भी जाहिर किया जाता है। कुरान करीम में अमूमी तौर पर अलिफ ता के अलिफ को खड़ी जबर से भी जाहिर किया जाता है। जब हम इसकी मिसालें देखेंगे तो ये बात और ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। तो वीवर मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, जो भी हमारे नाजरीन हैं जो हमें लाइव इस वक्त देख रहे हैं, कि आज हम मुअल्लिमुल कुरान का सबक नंबर 4 पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 4 में कुल मिलाकर 2 अलामत हैं। पहली अलामत गोलता है और दूसरी अलामत अलिफ्ता है। गोलता वाहिद मुअन्नस के लिए और अलिफ्ता जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, और इसका तर्जमा सब किया जाता है और कभी इसका अलग तर्जमा करने की जरूरत नहीं होती। अब हम इसकी मिसालें देखते हैं, जैसा कि मुस्लिमातुन मुसलमान औरतें। यहां अब इसका तर्जमा सब करने की जरूरत नहीं है, औरतें इटसेल्फ जमा है। तो इसी तरह मुमिनातुन ईमान लाने वाली औरतें। इसी तरह क़ानितातुन फर्मा बरदार सब औरतें। तो इसमें जो हमने सब तर्जमा किया है, यहां इसका तर्जमा हो रहा है और कभी इसका अलग तर्जमा करने की जरूरत नहीं होती। तो यहां जो इसका अलिफ है, यहां जो इसका अलिफ है वो ता के ऊपर खड़ी जबर है। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ये जो अलिफ होता है, ये खड़ी जबर जो होती है ये भी अलिफ के कायम मुकाम होती है। इसी तरह आबिदातुन इबादत करने वाली सब औरतें, काफिरातुन कुफ्र करने वाली सब औरतें। अलिफ्ता जमा मुअन्नस की अलामत है। सादिकातुन सच बोलने वाली सब औरतें। अब हमारे सामने इस फ्रेम में 3 अल्फाज हैं, 3 कलिमात हैं। तो अब अगर हमसे सवाल ये किया जाए कि भाई आप बताएं कि आबिदातुन इस्म है या फेल है, तो हमारा क्या जवाब होगा? आबिदातुन इस्म है। वाहिद है या जमा है?
تو ہمارا جواب ہوگا یہ جمع ہے. جمع مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ جی جمع مؤنث ہے. اس میں جمع جو مؤنث کی علامت ہے وہ الف تا ہے. اسی طرح سبق اور آگے بڑھاتے ہیں. حسناتن نیکیاں. اب یہ جو نیکیاں ہیں یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی جمع کے طور پر مستعمل ہے، لیکن اس میں جو حسناتن میں الف تا ہے وہ جمع مؤنث کی علامت ہے. اسی طرح سیئاتن گناہ، اسی طرح خطواتن نقش قدم، اور اسی طرح ظلماتن اندھیرے. تو یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ گول تا واحد مؤنث کے لیے اور الف تا جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب یہاں جو نوٹ کرنے والی بات ہے، میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کو انتہائی توجہ سے سماعت کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں یہ جو ہم نے پڑھا ہے گول تا اور الف تا، ہم نے یہ پڑھا کہ گول تا واحد مؤنث کے لیے آتی ہے، الف تا جمع مؤنث کے لیے آتی ہے. اب ہمیں صاحب کتاب معلم القرآن وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مذکر اسما یا جمع کے آخر میں بھی گول تا آ جایا کرتی ہے. اس وقت آپ نے اسے مؤنث نہیں سمجھنا. یہ ہم آپ کو ایک ایکسٹرا بات بتا رہے ہیں. یہ گول تا جو واحد مؤنث کی علامت ہم نے پڑھی ہے، اب ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ گول تا کبھی کبھار مذکر اسما اور جمع کے آخر میں بھی آ جایا کرتی ہے. تو اس کی مثال کیا ہوگی؟ دیکھیں ذرا آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے طلحۃ. اب یہ جو لفظ طلحہ ہے، طلحۃ ہے، یہ ہمارے ہاں مذکر اسما میں سے ہے، مذکر نام ہے. اسی طرح حذیفۃ یہ بھی مذکر نام ہے، اور اسی طرح اسامۃ، اسامہ بھی مذکر نام ہے، اور اسی طرح سلامۃ یہ بھی مذکر نام ہے. تو اب ان کے آخر میں جو گول تا ہے اس کے بارے میں یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ گول تا بسا اوقات مذکر اسما کے آخر میں بھی آ جایا کرتی ہے. اس صورت میں ہم انہیں مؤنث کنسیڈر نہیں کریں گے، انہیں مؤنث تصور نہیں کریں گے، بلکہ وہ مذکر ہی ہوں گے. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ گول تا یہ جمع کے آخر میں بھی آتی ہے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. مثال کے طور پر ملائکۃن، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ گول تا واحد مؤنث کے آخر میں آتی ہے. پھر ہمیں بتایا گیا گول تا مذکر اسما کے آخر میں بھی آتی ہے. اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گول تا جمع کے آخر میں بھی آ جاتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ملائکۃن فرشتے. تب فرشتے کا واحد کیا ہوگا جی؟ فرشتے کا واحد ہوگا ملکن. فرشتے کا واحد کیا ہوگا؟ جیسے ملک الموت، ملک الجبال. تو ملکن کی جمع جو ہے یہ ملائکۃن ہے. اسی طرح آلہۃن یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا؟ الہ. اس کا واحد کیا ہے؟ الہ. اسی طرح السنتن زبانیں، اس کا واحد کیا ہے؟ لسان. اور اسی طرح افئدتن جمع کے آخر میں گول تا آ گئی ہے، تو افئدتن کا مطلب دل، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ اس کا واحد ہے فؤاد. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ یعنی فؤاد جو ہے افئدتن کا واحد ہے. تو سبق ہمارا یہ ہے کہ گول تا نہ صرف مؤنث کی علامت ہے بلکہ کبھی کبھار یہ مذکر اسما کے آخر میں بھی آتی ہے اور کبھی جمع کے آخر میں بھی آ جایا کرتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کا سبق نمبر 4 جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اپنے تکمیل کو پہنچتا ہے. تو اس سبق میں ہم نے کل ملا کر 2 علامات پڑھی ہیں، گول تا اور الف تا. ہم نے پڑھا گول تا واحد مؤنث کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھار گول تا
مذکر اسما یا جمع کے آخر میں بھی آ جایا کرتی ہے، اور الف تا یہ علامت جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی توفیق سے ہمارا سبق نمبر 4 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، وہ اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 4 مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے معلم القرآن کے 4 سبق اللہ کی توفیق سے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اب تک ہم نے شروع سے جو پڑھا تھا اسم، فعل، حرف، اور پھر اسم کی علامات، پھر فعل کی علامات، پھر فعل کے شروع میں آنے والی 4 علامات یا تا حمزہ نون، اور پھر ہم نے اسی طرح اسم فعل کے آخر میں آنے والی علامات واو الف، واو نون اور یا نون کے حوالے سے پڑھا، اور آج ہم نے مؤنث اور مذکر کے حوالے سے گول تا اور الف تا کے حوالے سے پڑھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب کہ جو تفہیم قرآن کے اعتبار سے ہے کہ آج 4 رمضان المبارک ہے، اور آج ہم نے تفہیم قرآن میں سے سورہ حامیم السجدہ کی آیہ نمبر 30 کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اعمال جو انسان کرتا ہے، دیکھیں ہر عمل کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، اس کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بندہ اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتے ہیں اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح رمضان میں نوافل کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو اس کو فرائض جتنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اعمال جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی قدردانی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسے بندہ اعمال کرتا ہے، اور قرآن و سنت میں ایسے بے شمار اعمال موجود ہیں جن کی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ وہ عمل کریں، ہم وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنے پسندیدہ لگتے ہیں، اتنے عظیم الشان ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قدردانی کے لیے، ان کی جزا کے لیے، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی تحسین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ تو ہم پہلے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اچھا، اب ہم ایک لمحے کے لیے یہ جو ہمارے سامنے عربی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کی عبارت پر غور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش، آسان سارے کو نہیں، 2-3 چیزوں کو۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے الملائکۃ لکھا ہوا ہے، ہم نے ابھی سبق نمبر 4 میں پڑھا بھی تھا۔ تو ہم سے اگر پوچھا جائے کہ جی بتائیے الملائکۃ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہم بلا تردد بتائیں گے جی یہ اسم ہے۔ اسم کی علامت کیا ہے؟ اس کے اندر اسم کی علامت شروع میں الف لام ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ جو اسم ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ الملائکۃ، جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ جو گولتا ہے وہ بس اوقات جمع کے آخر میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا واحد ملکن تھا، تو الملائکۃ اسم ہے اور جمع ہے۔ اچھا، اسی طرح آج کے سبق کی اگر بات کی جائے تو ایک اور لفظ ہے بالجنتی، یہ جو الجنتی ہے، یہ جو الجنت ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو obvious کیا جواب ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم کی علامت کیا ہے؟ شروع میں الف لام ہے۔ اچھا، یہ بتائیے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو
تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ جی یہ مؤنث ہے. اس میں مؤنث کی علامت کیا ہوگی؟ اس میں مؤنث کی علامت گولتا ہے. تو یعنی اس طرح ہم ان چیزوں کو حل بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جب افعال کی بات کریں گے تو ان میں افعال کیا؟ ان میں تخافو ہے، تحزنو ہے، ابشرو ہے، توعدون ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ افعال ہیں. اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ویورز آپ دیکھیے ذرا کہ ان، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک. اس کے بعد ہے الذین، بے شک وہ لوگ، جن، قالو، جن سب نے کہا، ربنا، ہمارا رب، اللہ، اللہ ہے، ثم، پھر، استقاموا، وہ سب خوب قائم رہے. انہوں نے جب کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے اللہ کو رب مان کر دکھا دیا، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا. یہ ان کا عمل جو استقامت کے لیے تھا، اللہ کو رب مان کر جو انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، یہ عمل اتنا شاندار تھا، یہ عمل اتنا خوبصورت ہے، یہ عمل اتنا اچھا ہے. کیا ارشاد ہوا؟ تتنزل، اترتے ہیں، علیہم، ان پر، الملائکۃ، فرشتے. کن پر فرشتے اترتے ہیں؟ دیکھیں یہ عمل کتنا اچھا ہے، لیکن جتنا یہ ظاہری طور پر خوش نما عمل، خوش کن عمل نظر آ رہا ہے، میرے عزیزو، میرے انتہائی قابل احترام سامعین، ناظرین، اتنا ہی یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ اللہ کو رب ماننا اور پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا. اور اقبال علیہ رحمہ کی وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی جب بندہ کہتا کہ میرا اللہ میرا رب ہے، پھر اس کی بندگی کا تقاضا، اس کی ربوبیت کا تقاضا، اس کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ پھر باقی تمام جھوٹے خداؤں سے منہ موڑ کر اللہ کی توحید کو گلے لگا کر اللہ کی وحدانیت کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جب نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے پھر ڈر، خوف یہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ، یہ کہ نہ، تخافو، تم سب خوف کھاؤ. ارے اب خوف کس بات کا؟ تم نے جو کہہ دیا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے، اب اس پر جماوٹ اختیار کی ہے تم نے، اس پر استقامت اختیار کی ہے تم نے، اب پھر تمہیں کسی کا خوف کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ تم سب غم کرو. میرے عزیزو، انتہائی قابل احترام سامعین اور انتہائی قابل احترام ناظرین، آپ ذرا ان الفاظ کا مزہ لیں، اپنی استقامت کو چیک کریں. دیکھیں کہ جب میں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو میں نے استقامت کتنی اختیار کی، میں نے استقامت کتنی اختیار کی، میں اللہ کی توحید پر جمع کتنا رہا، میں ڈٹا کتنا رہا، میں اللہ کی توحید کو قبول کتنا کرتا رہا. تو اب یہ محسوس کرنے والی بات ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح، اگر ایمان کی سالمیت ہے، اگر دل میں ایمان موجزن ہے تو اس آیت کو ذرا ریپیٹ تو کریں کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے تمہارے اوپر نازل ہوتے ہیں اور تمہیں کہا کیا جاتا ہے؟ اللہ تخافو، خوف نہ کھاؤ. اب غم کس بات کا، اب ڈر کس بات کا؟ ولا تحزنوا، نہ تم سب غم کرو بلکہ تمہارے لیے تو بشارتیں ہیں. وابشروا، اور تم سب خوش ہو جاؤ، تم سب خوش ہو جاؤ. بالجنتی، اس جنت سے خوش ہو جاؤ، التی، جس کا، کنتم، تم تھے، توعدون،
تم سب وعدہ دیے جاتے تھے. کوئی بات نہیں ہے، غم نہیں کرنا، فکر نہیں کرنی، تمہیں رنج نہ پہنچے، تمہیں تکلیف نہ پہنچے، کوئی بات نہیں ہے. تم نے اللہ کے لیے آزمائشیں برداشت کی، تم نے اللہ کے لیے زمانے کے دکھ برداشت کیے، تم نے اللہ کے لیے لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے جملے برداشت کیے. اب گھبرانا نہیں ہے. یہ تو اتنا محبوب عمل ہے، یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں. تو معزز ناظرین، ذرا ان الفاظ کا اور اس آیا مبارکہ کا مزہ تو لیں. دیکھیں ذرا، یہ اپنے زیر لب ایک مرتبہ پڑھیں اور وہ جو بشارت دی جا رہی ہے اس کو محسوس کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کریں اور اس آیا مبارکہ کو رپیٹ کریں کہ میرے مولا، یہ بھی عمل ہے، یہ اتنا شاندار عمل ہے. ہم تو اس عمل سے بیگانے رہے. آج ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ کو رب مان کر، اللہ کو خالق مان کر، اس کی توحید کا اعلان کر کے پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا، پھر اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس عمل کرنے والے کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں. نہ صرف فرشتے نازل ہوتے ہیں بلکہ فرشتے آ کر کہتے کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. دیکھو، اس خوف کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں، اس وبا کے عالم میں، اس گھٹن کے ماحول میں کان لگاؤں تو صحیح، میں قرآن پر دھیان دوں تو صحیح. یہ میرے لیے بشارتیں ہیں، یہ ہمارے لیے بشارتیں ہیں. میرے مولا، ہم تیرے وعدوں پر راضی ہیں، یہ تیرے وعدے اپنے بندوں کے لیے ہیں. اے میرے مالک، تو نے جو ہم پر فضل کیا، اپنا کرم کیا، ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، تو میرے اللہ ہمیں اپنی ذات پر ایمان اور پھر ایمان پر استقامت اور پھر اس خوبصورت کے عمل کے بدلے میں فرشتوں کو نازل فرما کر میرے اللہ یہ جو بشارتیں ہیں، یہ جو وعدے ہیں، یہ جو نصرت کی باتیں ہیں، یہ جو حوصلہ افزا باتیں ہیں، یہ جو خوشکن باتیں ہیں، یہ جو خوشخبریاں ہیں، یہ جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں، میرے اللہ ہمیں ان کا مصداق بنا دے. آگے بڑھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کے سامنے آج ایسے اعمال صالحہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو VIP پروٹوکول سے نوازتے ہیں. رحمت کے فرشتوں کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ہر کسی پر رحمت کے فرشتے اترتے بھی کہاں ہیں. لیکن آپ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ جو اپنی سکرین پر جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہماری آواز جو آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، تو آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک اور حدیث مبارکہ کرنا چاہتا ہوں، ایک اور قرآن پاک کی آیا مبارکہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے، یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. اس کو پڑھتے جائیے، دیکھتے جائیے کہ استقامت اختیار کرنے والے کن کن لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوا. اس کو مختصراً عرض کرتے ہیں. میں نے کل بھی ہلکا سا ذکر کیا تھا. سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ میں ہیں، اور کس لیے آگ میں ہیں؟ وہ استقامت اختیار کرنے والے عمل کے پاداش میں آگ میں گئے. سارے لوگ تو بتوں کے پجاری تھے، لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی. اور استقامت اختیار کرنے والوں کے گلے میں ہمیشہ پھولوں کے ہار نہیں ڈالے جاتے ہیں، ہمیشہ ان کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ پھر انہیں تو آگ میں پھینکا جاتا ہے. لیکن یہ آگ میں پھینکا جانا یہ بھی تو انتہائی عظیم، انتہائی خوشکن عمل تھا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکنے والے آگ میں پھینک چکے، وہ اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ اب ان کا کام تمام ہو جائے گا. تو میرے اللہ احکم الحاکمین نے اس آگ کو کیا کہا؟ قرآن پاک کا وہ مقام کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور اللہ نے کہا اے آگ میرے ابراہیم خلیل پر سلامتی والی بن جا.
فرشتہ تو اس وقت بھی آیا نا، فرشتے نے آ کر کہا ابراہیم بتائیے میرے لیے کوئی حکم ہو، کوئی خدمت ہو، تو کہا میں اللہ کے لیے آگ میں ہوں نا، میرا اللہ جانے اور میں جانوں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، دیکھیں ہم کوئی میڈیکل بنیاد پر تو بات نہیں کر سکتے ہیں، ہم میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہیں، بس یہ جو آیت مبارکہ ہے اس نے ایک بڑی ایمان کو تازہ کرنے والی بات ابھی سجھا دی ہے۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی بیمار ہے یا ہمارا کوئی بیمار ہے، یا جس طرح آج کل ہمارے ہاں پوری دنیا میں وبائی شکل کرونا وائرس کی وبا عام ہے، لوگ کرنٹائن میں ہیں، حفاظتی اپنا حصار میں ہیں، لوگ اپنے گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، تو اگر ہم یہ تنہائی میں سمجھیں کہ ہم تنہائی میں ہیں، لیکن ہماری اللہ پر استقامت پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، ہماری اللہ پر استقامت پر، ایمان لانے پہ استقامت پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، ہم تنہائی میں بھی بیٹھے ہیں، ہم بیماری کا بھی اگر شکار ہیں، اگر ہم کسی تکلیف کا بھی شکار ہیں، تو ہم کہیں نہیں میرے مولا رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن، میرے مالک ہم راضی ہیں تیری تقسیم پر، تو چاہے تو ہمیں صحت کی حالت میں رکھے، تو چاہے تو بیماری کی حالت میں رکھے، تو چاہے تو تنگی کی حالت میں رکھے، تو چاہے تو آسانی کی حالت میں رکھے، میرے مالک جس طرح تو نے اپنے پیارے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آگ کو گلزار بنا دیا تھا، میرے مولا ہم استقامت کا نہ صرف اعلان کرتے ہیں بلکہ عزم کرتے ہیں، بلکہ استقامت اختیار کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ ہماری اس وبا کو ہم سے دور فرما دے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے استقامت اختیار کی، ان پر فرشتوں کا نزول ہوا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد کریم علیہ السلام پر بدر کے میدان میں فرشتوں کا نزول ہوا، اور حضرت اقبال نے کیا شاندار بات کی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ آج ضرورت ہے اس طرح جس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ کا بدر کے میدان میں ایمان تھا، اللہ پر استقامت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر کامل یقین تھا، اللہ پر کامل ایمان تھا، تو اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ اعلان کریں، ہم استقامت کا مظاہرہ کریں، عملی طور پر اللہ کو رب مان کر اس کی بندگی شروع کر دیں، اس کی بارگاہ میں مناجات کریں، گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی استقامت کا مظاہرہ کریں، اللہ فرشتوں کو نازل فرما دیں گے۔ اور پیارے سیدنا بلال علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرشتوں کا نزول ہونا، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور ان پر فرشتوں کا نزول ہونا، تو معزز ناظرین اور سامعین یہ کچھ مثالیں ہیں۔ آئیے اب جو ہم نے قرآن کی بزم سجائی ہے، اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، اور ذرا اس حدیث کو پڑھ کر مزہ لیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ اکبر، کہ اگر اللہ کے گھروں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں، یا اللہ ہم اضطراری حالت میں ہیں، ہم حکومتی احکامات پر عمل پیرا ہے، ہم مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم مسجد میں بیٹھنے سے اس وبائی صورتحال میں احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ مجمع لگانے سے قاصر ہیں، لیکن میرے اللہ ہم اپنی سکرین پر اپنے گھر بیٹھ کر یہ تیرا قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے مالک تو ہمیں بھی اس بشارت کا مصداق بنا دے۔ فرمایا وہ قوم جمع ہوتی ہے اور وہ کرتے کیا ہے، یتلون کتاب اللہ، واللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، آپس میں سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے انعام کیا ہوتا ہے، اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل کر دیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، وحفت علیہم الملائکہ،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ان کے پروٹوکول کے لیے انہیں اپنے حفاظتی حصار میں لے لیتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. میرے اللہ اس وبا نے، اس بیماری نے ہمیں ہمارے گھروں تک محفوظ کر دیا، گھروں تک محصور کر دیا میرے اللہ، لیکن ہم تیرا قرآن پڑھنا نہیں بھولے. ہم روزے کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں ہم نے اس کلاس کو اپنی فیس بک پر سجا لیا، اپنے پیجز پر لگا لیا، اپنے گروپس میں شیئر کر دیا میرے مالک کہ ہم قرآن سے کہیں غافل اور بیگانے نہ ہو جائیں. یہ اعزاز بڑا تھا، اس لیے میرے مالک ہم چاہتے تھے کہ تیری رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر بھی ہو، وہ سکینت ہمارے اوپر بھی آئے، وہ رحمت ہمارے اوپر بھی سایہ فگن ہو، اور اس عمل کی بدولت وہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی نازل ہوں. اور جو سب سے بڑی بات ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کا، ان قرآن پڑھنے والوں کا ذکر اپنی جناب میں فرشتوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے کہ دیکھو یہ کوئی بہت بڑا میڈیم نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا چینل نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی ویورشپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندوں نے یہ ایک کلاس سجا دی تھی، ایک چیز کا اہتمام کر دیا تھا. بیت القرآن کے بھائیوں نے، بیت القرآن کے اساتذہ نے، عثمان مسجد کے بھائیوں نے، میرے پیارے دوستوں نے ایک بزم کو سجا دیا اور اس کو ہواؤں کے دوش پر لائیو نشر کر دیا. میرے مالک یہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں بھی اسی حدیث کا مصداق بنا دے. اور اسی طرح یہ جو تلاوت قرآن ہے، اللہ نے اگر آج موقع دیا ہوا ہے کثرت سے تلاوت قرآن کریں. یہ تلاوت قرآن کرنا بھی فرشتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے. بڑی شاندار حدیث ہے. سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں. سیدنا اسید بن حضیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں رات کے ایک حصے میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور میرا گھوڑا جو تھا وہ بھی قریب ہی بندھا ہوا تھا. اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. میں نے تلاوت کرنی بند کر دی، گھوڑا بھی آرام سے ٹھہر گیا. پھر میں نے تلاوت کرنی شروع کی، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا. میں نے جب تلاوت کرنا بند کی، خاموش ہوا، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ، میں جو ہی چپ ہوا گھوڑا بھی چپ ہو گیا، وہ بھی ٹھہر گیا. میں نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا. وہ کہتے میں نے جو پلٹ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا یحییٰ وہ اس کے قریب تھا. مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا بدکتے ہوئے میرے بیٹے یحییٰ کو اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دے. تو کہتے میں پھر کیا دیکھتا ہوں، میں نے پھر ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں. تو کہتے صبح ہوئی، میں نے یہ واقعہ آ کر بارگاہ رسالت میں بیان کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات تھی. تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرا یا بن حذیر، اقرا یا بن حذیر، اے ابن حذیر ایسے تو نے پڑھتے رہنا تھا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندیشہ اس بات کا ہوا کہ اگر میں پڑھتا رہوں گا تو گھوڑا جو بدکتا ہے تو کہیں میرے بچے کو اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے. اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں تلاوت بند کر کے فارغ ہوا تو میں نے کیا دیکھا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ. اللہ اکبر. یعنی میں نے آسمان کی طرف دیکھا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ. وہ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے روشن قندیلیں ہوتی ہیں، جیسے روشن فانوس ہوتا ہے، وہ ایسے آسمان کی طرف جا رہا ہے، ایسے آسمان کی طرف جا رہا ہے. فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا. وہ میں وہاں سے نکلا اور یہ میں نے دیکھا ہے سارا معاملہ. تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں وَتَدْرِي مَا ذَاكَ، اے ابن حذیر تمہیں معلوم ہے وہ کیا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. تو میرے اور آپ کے نبی نے کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا، تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ.
کہا ابن حزیر یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے. اگر تو قرات کرتا رہتا تو پڑھتا رہتا تاکہ صبح ہو جاتی لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو گویا قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ فرشتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے. اب ایک اور بات جو فرشتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ فرمایا جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو آتے ہی آیت الکرسی کی تلاوت کرو. جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لَإِن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ، اللہ تعالیٰ اس پر ایک نگران، ایک حفاظت کرنے والا، ایک گارڈ مقرر کر دیتے ہیں. فرشتہ نازل ہو جاتا ہے. وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے شیطان کو اس اپنے بندے کے پاس آنے نہیں دیتے ہیں. تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا بھی فرشتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے. اور اسی طرح رات کو طہارت کی حالت میں سونے والا، باوضو ہو کر سونے والا، جب بندہ رات کو طہارت کی حالت میں سوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر فرشتے کو نازل فرما دیتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ دیکھیں، فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس عبد يبيت طاہرا. جب بھی کوئی بندہ طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے الا بات معه ملک فی شعارہ، ایک فرشتہ اس کے پہلو میں رات گزارتا ہے. لا ينقلب ساعة من اللیل الا قال، وہ بندہ جب بھی رات کے کسی حصے میں کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، یا اللہ اپنے اس پاکیزہ بندے کو، باوضو سونے والے بندے کو، طاہر طہارت کی حالت میں سونے والے بندے کو معاف کر دے. تو سو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اعمال کریں کہ فرشتوں کا نزول ہو، تو ہمیں نہ صرف تلاوت قرآن کرنی ہے، نہ صرف ہمیں طہارت کی حالت میں سونا ہے، بلکہ ہمیں رات کو آیت الکرسی پڑھ کر بھی سونا ہے. اللہ اکبر. اور باوضو سونے کے فوائد میں سے ایک اور فائدہ میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں، ایک حدیث سامنے آ گئی. جب بھی کوئی بندہ رات کو طہارت کی حالت میں سوتا ہے، باوضو سوتا ہے، اور جب وہ کروٹ لیتا ہے فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ مانگتا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح دین کے طالب علم کے اوپر فرشتوں کا نازل ہونا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو اللہ کے دین کا سیکھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر، کہ وہ دینی ادارے، وہ ہمارے دینی مدارس جو اسلام کے حقیقی معنوں میں قلعے ہیں، جو اسلام کے حقیقی معنوں میں اسلام کی یونیورسٹیز ہیں، آج وہ اس وبا کی وجہ سے بند ہیں. لیکن ہمارے وہ اساتذہ جو وہاں درس و تدریس کرتے ہیں، وہ ان کی جو خدمات ہیں، دیکھیں ہم اپنے بچوں کو جب اسکول میں پڑھاتے ہیں ان کی فیس تو جاری ہے، لیکن ان اساتذہ کی تنخواہیں، ان کی فیسز، انہوں نے تو کوئی تقاضا نہیں کیا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو ان دینی اداروں کے ساتھ، ان دینی درس گاہوں کے ساتھ، ان اساتذہ کو ان کی بہبود کے لیے، ان علماء کی بہبود کے لیے، تاکہ یہ اسلام کے قلعے اسی طرح محفوظ رہیں اور ان سے ہمیں اسلام کی روشنی باہم پہنچتی رہے. ہمیں رمضان کی ان ایام میں ان دینی اداروں کے ساتھ، ان مدارس کے ساتھ ہمیں بھرپور تعاون بھی کرنا ہے. اور بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے ہمارا کوئی عزیز بیمار ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، کوئی دوست بیمار ہے، کوئی جاننے والا بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا پتہ کرنا. جیسا کہ آج ہم اس وبا کی وجہ سے اس طرح فزیکل جا نہیں سکتے ہیں، تو بھائی ٹیلی فون پر کر لیں، بتا اس کی خیریت دریافت کر لیں. یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے. مَا مِن مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتَعَثَ اللَّهُ لَهُ 70,000 مَلَك يُصَلُّونَ عَلَيْهِ.
یہ ذرا دیکھیں کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے پر 70,000 فرشتے نازل فرما دیتا ہے. اور فرشتے وہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علیہ، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. من ای ساعۃ النہار، دن کا کوئی ٹائم ہو، رات کی کوئی گھڑی ہو، تو میرے عزیزو فرشتوں کے نزول کا سبب بننے والے اعمال میں ایک عمل اپنے کسی مسلمان بھائی بہن عزیز رشتہ دار کی عیادت کرنا بھی ہے. اور ایک اور اہم کام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوں تو وہ ایک اور بڑا عظیم الشان کام ہے، اور وہ کام ہے کہ جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. میرے عزیزو یہ تو بڑا سنہری موقع ہے، یہ تو بڑا سنہری ٹائم ہے کہ ہم افطاری کے وقت جب اپنے لیے دعا کریں اور روزے کے اندر روزے کی حالت میں اپنے لیے دعا کریں تو اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے ہمیں کہا نہیں ہے، جو ہمیں جانتے نہیں ہیں. ہم جب ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ اکبر، ایک تو وہ دعا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ عند رأسہ ملک موکل، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو تعینات کر دیتے ہیں. کلما دعا لأخیہ بخیر، جب بھی وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے، یہ جو تو دعا اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے تیرے حق میں بھی یہی دعا اللہ قبول فرما لے. یہ کتنی عظیم الشان دعا ہے، یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، جو تہجد گزار ہے، اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرما دیتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ترغیب دی ہے، میں نے آپ سے گزارش کی ہے، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یہ بھی فرشتوں کے نازل ہونے کا باعث بنتا ہے. حدیث ملاحظہ فرمائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. جب بندہ صبح کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی 2 فرشتے نازل فرما دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اعط منفقا خلفا. اللہ اکبر، العظمت للہ. وہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ یہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، یہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ یا اللہ یہ جو بندہ خرچ نہیں کر رہا اس کا مال روک لے. اللہم اعط ممسکا تلفا، جو دے نہیں رہا، جو کنجوسی اختیار کر رہا ہے، جو تیرے راستے میں دینے میں خرچ کرنے میں کمی اور کوتاہی کر رہا ہے، تو اے میرے مالک اس کے مال میں بھی کمی کر دے. تو گویا جب ہم خرچ کرتے ہیں، کوئی بھی صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے آلریڈی نازل ہوئے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور بخیل کے لیے اور زیادہ بخیلی کی دعا کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ آج کے سبق میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کرنے والوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مساجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، حالت طہارت میں سونے والے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. دین کے طالب علم کے لیے فرشتے اتنا پروٹوکول کرتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے رحمت کے ملائکہ اترتے ہیں. مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. تہجد گزار کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. راہ خیر میں خرچ کرنے والے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور بھی بے شمار اعمال ہیں، اور بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں. المختصر اسی پر آج کا سبق ختم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ میرے مالک آج ہم اپنے ان بھائیوں کی عدم موجودگی میں، جو موجود نہیں ہیں، جو دیکھ نہیں رہے ہیں، جو سن نہیں رہے ہیں، ان کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. میرے مولا ان کی خیر فرما. یا اللہ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ ان کو اپنی ذات پر ایمان کی سلامتی اور استقامت عطا فرما. یا اللہ جتنے ہمارے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ہمارے مومنین ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو شاد اور آباد فرما. ہم پر
ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، محتاجوں کو غنی کر دے، فقیروں کو سخی کر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ یہ جو وبا ہے، یہ جو تکلیف ہے، اس کو ہم سے دور کر دے۔ ہم کمزور ہیں، تو طاقت بھرے اللہ۔ یا اللہ ہم پر اپنا رحم، اپنا فضل، اپنا کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الكفر والكافرين، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں تو مظلوموں کی نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں سے نمٹ لے۔ یا اللہ وہ ہمارے کشمیر کے مظلوم مسلمان ہوں، وہ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہوں، وہ دنیا کے جس خطے کے بھی مظلوم مسلمان ہیں، یا اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، ایمان پر سلامتی اور استقامت کے ساتھ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری و ساری فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔